تیمور سلیم جھگڑا صاحب، میرا سوال کوئی نہیں ہے، آپ نے حکومت کا موقف بھی سن لیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ اس سے کچھ روز قبل تک جنید اکبر صاحب کی بڑی سخت اور غصے والی آواز تھی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کیا تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف، JUIF کے ترجمان ہمیں بتا رہے تھے۔ اب آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ ایاز صادق صاحب نے پھر کہا ہے کہ آ جائیں میز پر بیٹھ جائیں؟ دیکھیں، آپ نے دو بات ان کو ذرا کلیریفائی کر۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے ہم کوئی تصادم نہیں کریں گے، میرے خیال میں PTI نے ہمیشہ یہ کہا ہے، یہ مجھے اس میں کوئی حیرت کی بات جو ہے وہ نہیں لگتی۔ نکال دیں کہ کسی PTI کے لیڈر نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم تصادم کرنے آ رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ جنید کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیں، آپ یہ کہنا بھول گئے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت، ہماری پولیس ہمیں اریسٹ کرنے لگ جائے قانون کے خلاف تو پھر ہمیں ری ایکشن دینا پڑے گا۔ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو ہوتا ہے نا، یہاں پہ پاکستان میں تو فی الحال قانون، آئین، ظلم، زیادتی یہ رانا احسان کی حکومت کر رہی ہے، یہ اس میں ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ہے، بٹ یہی تو پاکستان کے پورے سٹیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے 70-75 سال کہ ہم لوگ باہر تعلیم حاصل کر کے، سوٹ بوٹ پہن کے، واپس آ کے کاغذ پکڑ کے جو ہمیں کہا جاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ رانا احسان صاحب کے ساتھ خود زیادتی ہوئی ہے، ان کی سیٹ پہ راجہ ریاض کو ٹکٹ دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ بھلا لیڈر آف دی اپوزیشن کو کوئی ٹکٹ دیتا ہے؟ تو مسئلہ یہ جب وہ ایسے آتے ہیں، اب یہی ہے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اب 8 فروری ہے، بالکل 8 فروری کو احتجاج ہوگا۔ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے اگینسٹ ہم 8 فروری کو نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ اگر حکومت، آپ کی آواز، میری آواز، پیکا ایکٹ کے تھرو، اگر حکومت انصاف کے دروازے 26ویں ترمیم کے تھرو، اگر حکومت عوام کے مینڈیٹ خود سلیکٹ کرنے کے دروازے الیکشن رزلٹ کو ایک بال پوائنٹ پین سے چینج کرنے کے تھرو بدلے گا تو ہم کیا کریں گے؟ بیسکلی جو یہ موومنٹ ابھی ہو گئی ہے نا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی اچھی ہو گئی ہے، اس کا جواب انہوں نے دے دیا، جی مہنگائی بڑی زیادہ تھی اس سے کم ہو گئی۔ کس نے زیادہ کی تھی؟ اس دن سے زیادہ ہونی شروع ہوئی تھی جب آپ نے عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ سے زیادہ کر دیا تھا۔ یہ ساتھ کہنے کی جرات کریں نا رانا صاحب کہ آپ ہی نے 40% کی تھی۔ فورن ریزروز کم ہو گئے تھے، وہ آ گئے تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے جو ہے وہ ایک IMF پروگرام گئے تھے، وہ کر دیا تھا، ان کو ہٹا دیا آپ لوگوں نے۔ سب وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل میرا دوست نہیں ہے، میرے ساتھ اس کے ساتھ بار بار لڑائی ہوئی تھی اسے ٹائم میں۔ بیسکلی پاکستان کے عوام پہ جو ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جو ان کو کیپٹیو رکھ کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، کہ یہاں پہ پھر آپ کے شناختی کارڈ پہ دیکھا جائے کہ آپ کا نام شریف ہو یا آپ کا نام ہری ہو، تو وہ پھر جی ہائیبرڈ پرو پلس میکس اسپیشل ایڈیشن حکومت کرنے جا سکتے ہیں، اور ہم سب جو ہے وہ چپ بیٹھے۔ یہ 2025 میں پاکستان کی عوام نہیں مانے گی، آپ کوشش کرتے جائیں۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب، لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں دی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم صرف ثوابی میں کریں گے۔ PTI اگر نیشنل پارٹی ہے تو کیا لوکل کوئی اپنی جگہ پہ وہاں پہ وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ ایک تو اس یہ بریف کر دیں، اور دوسرا ایاز صادق صاحب نے جو کہا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پیرلل چل سکتی ہیں، تو وائی ڈونٹ یو کم اگین اینڈ سٹ آن دا ٹیبل؟ کہ کیا اس میں کیا چیز مانے رکھتی ہے کہ نہیں بھائی ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا؟ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے جیسے ہی ان کے پاس اختیار ہو کچھ آفر کرنے کا ہو۔ یہ اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے لکھ سکتے ہیں یار؟ مجھے کہیں میرے میں جو بھی انکوائری آرڈر کرنی ہے لیٹ سے آپ نے کر دے، میں مان لوں گا، میرا کوئی چھپانے۔ انفیکٹ آج کل خان صاحب بلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہی ہے آج کل میں آپ دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور آ جائے گی، ویسے کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ لیکن سوری تیمور سلیم جھگڑا صاحب، ذرا ریپیٹ کریں گے کہ کیا میں نوٹ کر لوں؟ کیا ہونے جا رہا ہے کل پرسوں؟
نوٹ کر لیں نا, آج کل یہ دوسرا تیسرا ہفتہ ہو گیا, میں جا رہا ہوں اڈیالہ جیل, کوئی اندر جو ہے وہ نہیں بلا رہا. پریڈکشن یہ ہے کہ ایسے وقت میں, ٹھیک ہے, جب خان کو جو ہے وہ آتے ہیں, کہیں نیب سے انکوائری شروع ہو جاتی ہے, کہیں اینٹی کرپشن سے ہو جاتی ہے, یہی چیز ہے نا. آج فیصل چودھری کو اریسٹ کر دیا گیا, صرف آپ کو ایک ویسے ہائپوتھیٹیکل سیناریو ہی بتائیں. ویسے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. جی بالکل جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب کو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چھوڑ دیا گیا ہے. چلے, دیٹس ویری گڈ. پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلیں صحیح, وہ ایک کل ہم وہاں پہ تھے, کل ان کو اندر جانے نہیں تھے. صحیح, ٹھیک, صحیح, بالکل. لیکن بن گیا ہے, بلوچستان میں پکڑو, اسلام آباد میں پکڑو. ارے یار یہ بتائیں, بالکل لاہور میں بھی احتجاج ہونا چاہیے, ہم ان کی کرتے ہیں پاکستان, یہ کیا کہتے ہیں, مینار پاکستان میں جلسہ. مجھے کل پرسوں پتا چلا, ہمارے ایم این اے شاہد خٹک, میں نے انہیں کہا, کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ کرک میں ڈی سی نے جلسے کی اجازت نہیں دی تھی. میں نے کہا یہ بڑی بری بات ہے کہ ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیتے, جو ہمارے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو شاہد نے کہا کہ میں نے ڈی سی کو فون کی بات کہ ان کو خواہ اجازت تو آپ کیسے نہیں دیتے. این پی نے اپنا جلسہ بھی کرا دیا, بڑا چھوٹا, مجھے نہیں پتا. صحیح, اگر ان میں جرت ہے تو کرانے دیں لاہور میں. آبویسلی پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کریں گے. جو خوف کا ماحول ہے, اگر یہ وہ سپریشن نہ کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے وہ کیسے نکلتے ہیں. بالکل صحیح. میں تیمور سلیم جھگڑا صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب, یقیناً یہ ایک جنگ ہے, ایک کوشش ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی, اور جو بھی ان کا موقف ہے اس کے لیے ان کو ایک باقاعدہ احتجاجی شکل اختیار کرنی پڑے گی. میرے ہی پروگرام میں آپ کے ایک لیڈر کہہ کے گئے تھے کہ ہم ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا تیار کرنا چاہتے ہیں, تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے, اور اس کے بعد اگر اس پر حکومت نہیں مانتی تو پھر ہم گرینڈ پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے, جس میں تب سب شامل ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ifs and buts تو وہ ہیں. جی, گرینڈ نیشنل ایجنڈا میرے خیال میں سمپلیفائی کرنے 1973 کا آئین ہے. جب وہ بنا تھا تو آپ دیکھ لیں, اس وقت پی ٹی آئی تو نہیں تھی, لیکن چونکہ کمپیٹنگ پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں, آپ کو جمہوریت کا حسن دکھاتی. لیکن وہ جو گورنمنٹ تھا اس پہ جتنی ڈبیٹ ہوئی تھی, لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ, لبرل, ریلیجس, سارے جو ایلیمنٹس تھے انہوں نے کر دیا. وہی وجہ ہے کہ کم از کم کاغذ پہ وہ آئین آج بھی زندہ ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گرینڈ پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی وہ اس لیے ہوگی جب آپ ایک سسٹم میں, ہمارا سیاسی سسٹم ایک سسٹم ہے, پریشر کے ریلیز ہونے کے سارے مواقع جو ہے, سارے جو طریقے ہیں وہ بند کر دے, تو وہ پریشر کہیں نہ کہیں بڑھتا ہے اور کہیں نہ کہیں پھٹتا ہے. آپ ہمیشہ تک عمران خان کو غلط کیسز میں جیل پہ نہیں رکھ سکتے. آپ ہمیشہ تک 2024 کے الیکشنز کی جو تھیفٹ ہے وہ نہیں چھپا سکتے, نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ اینڈ میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. ابھی بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی کہ ملک میں کیا نظام ہے. رانا احسان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ رویہ ٹھیک کریں, ہم چیف الیکشن کمشنر کا خط لکھ دیتے ہیں. بھئی یہ آئین میں نہیں لکھا کہ ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا, تو آپ لکھیں گے چیف الیکشن کمشنر کی ایک ٹرم ہے, وہ ٹرم ختم ہوگی, اور یہ 26ویں ترمیم ورمیم کرنا بھی جو ہے وہ بند کر دے. وہ جو بات ہے کہ وہ تب تک آگے رہے گا, آبویسلی وہ رہے گا اگر وہ اگری نہ کرے. 5 سال ہو گئے, ایک بندے کی ایسی ریپیوٹیشن ہے سی کہ اس میں گھر میں اسے کوئی نہ ٹرسٹ کرے. آپ اس کے چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم خط نہیں لکھتے. اور یہ بات میں پہلے بھی بتا دوں, میں اور رانا احسان صاحب ایک شو پہ بیٹھے تھے, یہ میرے خیال میں وہ ریزرو سیٹس کے فیصلے سے ایک دن پہلے تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جھگڑا آپ کی پارٹی ہے, کل فیصلہ کے خلاف آئے گا تو یہ نہیں مانیں گے. ایک دن بعد میں سوچ رہا تھا الزام میرے پہ لگایا تھا, خود اس دن جو ہے وہ دعوے داری کی تھی کہ پی ایم ایل این تو کورٹ کے ہر فیصلے کو مانتی ہے, آرڈر ملا تو پھر وہ مانا. اگر اس طریقے سے ملک چلانا ہے تو پھر یہ سارا سسٹم ہی ختم کر دے.